اور حیا کسے کہتے ہیں؟ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ حیا اس فطرتی چیز کو کہتے ہیں، اس جبلی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز اسے برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی، اس جبلت کو کہتے ہیں جو بندے کو گناہوں سے روکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے، کیونکہ حیا ہی وہ چیز ہے جو بندے کی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے، بندے کے خیالات کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے، بندے کے ارادوں کو بھی پاک رکھتی ہے، بندے کے دل کو بھی پاک رکھتی ہے، بندے کی سوچوں کو بھی پاک رکھتی ہے، بندے کے اخلاق کو بھی پاک رکھتی ہے۔ آج اسی حیا کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بڑا المیہ ہے آج امت مسلمہ کا کہ ان سے ان کے اخلاقیات بھی چھینے جا رہے ہیں اور ان سے ان کی شخصیات بھی چھینی جا رہی۔ سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرنا آج اسی چیز کا پیغام دینا ہے کہ اے مسلم معاشرے کے فرد، تیری اخلاقیات یہ تھی، تو ان ہستیوں کے اخلاق کا وارث ہے، اور سیدنا عثمان غنی جیسی شخصیات تیری آئیڈیل۔ آج ہم سے یہ دونوں چیزیں چھینی جا رہی ہیں کہ ہمارے اخلاق بھی ختم ہوتے جا رہے۔ آج تعلیم کا معیار تو بڑھتا جا رہا، اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگ سکولز کی، کالجز، یونیورسٹیز، دیکھیں کہ تعلیم کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جاتا ہے لیکن اخلاق تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ بنیادی؟ کہ حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں حیا سکھایا جانا تھا وہی تو حیا کی دھجیاں اڑا رہے، اس لیے ہماری نئی نسل سے حیا ختم ہوتا جا رہا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور یہ ماحول ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بزرگ اور خاتون گلی بازار سے گزرتی تھی تو راستے کے نوجوان راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بلند آواز سے میوزک لگا ہوتا، ٹیپ ڈیک لگی ہوتی، تو وہ اس کو بند کر دیتے کہ بزرگ گزر رہا ہے، خاتون گزر رہی ہے۔ لیکن آج معیار کیا ہے؟ آج اگر داڑھی والے کو دیکھ لیا جائے، بزرگ کو دیکھ لیا جائے، عورت کو دیکھ لیا جائے تو وہی لوگ زیادہ خرمستیاں شروع کر دیتے۔ ہم نے ماحول دیکھا جب ہم اپنے اساتذہ، اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، لوگ ادباً گفتگو میں احتیاط کرتے تھے۔ آج اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، گفتگو کا لحاظ نہیں ہے، ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہے۔ آج اگر چار نوجوان کہیں کھڑے ہیں، کوئی خاتون گزر رہی ہے تو ان کے کہکے پہلے سے بلند شروع ہو جائیں گے، ان کے موبائل کی ٹیونیں، آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ کسی گاڑی میں آپ سفر کریں، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ سفر کرتے تھے تو گاڑی والا میوزک لگا بند کر دیتا تھا، تو اب کوئی شریف بندہ کہہ لے تو اس کی الٹا بے عزتی کر دی جاتی کہ سفر کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نیچے اتر جاؤ۔ کسی دکان میں ہم جاتے تھے، لیکن کسی دکان میں جاتے تھے، میوزک لگا ہوتا تھا وہ بند کر دیتے تھے کہ عالم صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، بزرگ آئے ہیں، یہ شریف بندے آئے ہیں، یہ بند کر دو۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں کام کانا کروائیں، یہ بند نہیں ہوگا، آپ چلے جاؤ۔ یہ ماحول آ گیا۔ تو یہ حیا کے فقدان کی وجہ سے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم والدین ہیں، بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کے اندر حیا کے اس جذبے کو بیدار کریں، اور اس کا نقصان بھی تو ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر ایسے واقعات آتے ہیں کہ ماں باپ ان کا تعارف علاقے میں بطور شریف پرسنالٹیز ہوتا ہے، لیکن ان کی اولاد ایسا کر گزرتی ہے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ریسنٹلی بھی ایک واقعہ میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ تو یہ
جب ہم نے اپنی بچی کو کو ایجوکیشن میں داخل کروانا ہے کالج یونیورسٹی کے اندر، تو پھر اس سے ہم کس کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تو جب ہم نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے، بچیوں کو جب ہم نے تو چھوٹے بچوں کو بھی جنہیں بولنا نہیں آتا ان کو ہی موبائل پہ لگا دیا۔ یہ ہمارے اوائل کی بات ہے کہ مائیں جب بچوں کی تربیت کرتی تھی تو لوری میں اللہ کا قرآن سنایا کرتی تھی، ذکر سنایا کرتی تھی، نعتیں سنایا کرتی تھی۔ آج بچے کو موبائل پہ ٹیون لگا کے پکڑا دیا جاتا ہے، دیکھو جو دیکھنا ہے۔ وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتا ہے، تو پھر ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ سیدنا عثمان غنی کی سیرت کا بھی پیغام ہے، آج کے درس کا بھی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر حیا کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہمارا بھی اچھا تعارف بنے اور ایک معاشرے کا با اخلاق فرد بن کے ایک اچھے معاشرے کا حصہ بن سکے۔